آج کا پہلا سوال ہے، میرا سوال یہ ہے کہ کیا بزرگان دین سے یہ معجزے ثابت ہوتے ہیں؟ یعنی یہ کہ لوگوں کی من گھڑت کہانیاں یا یہ لوگوں کی من گھڑت کہانیاں، جیسے مشہور ہے کہ اجمیر میں جو خواجہ صاحب دفن ہیں تو ان کے پیالے میں دریا کا پانی آ گیا تھا اور 2.5 دن کا مکان 2.5 دن میں تیار ہو گیا تھا۔ یہ اصل میں بات اصل یہ ہے کہ بزرگان دین کے جو متعلقین ہوتے ہیں نا، وہ لوگ ان سے تعلق رکھتے ہیں، محبت کرتے ہیں، تو ان کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ ان کے طرف کچھ ایسی چیزیں منسوخ کی جائیں جس سے ان کے قدر و قیمت کو بڑھایا جا سکے۔ یہ انسان کی نفسیات ہے، انسانی نفسیات ہے، انسانی کمزوری ہے۔ تو یہ بزرگان دین سے جتنے بھی متعلق ہیں، متوسلین ہیں، ان کے اسی طرح سے کرتے رہتے ہیں یہ۔ جیسے کہ آپ کے جانتے ہیں بغدادی شاہ کے بارے میں جو بات بیان ہے، اور حافظ جمال اللہ صاحب کی طرف منسوب کر کے باتیں کہی جاتی ہیں، یا نظام الدین اولیاء کے بارے میں، اور اسی طرح خواجہ اجمیری کے بارے میں، اور اس طرح کی یہاں پر یہ جنت کا دروازہ ہے اور یہاں سے اس سے نکل جائے گا جو تو وہ جنت میں داخل ہو جائے گا، اور ان کے قبروں کو دھل کر کے اس کا پانی جو بیچا جاتا ہے کشمیر کے اندر، اس طرح کی چیزیں ہیں۔ یہ دیکھیے، اس کو اصل انبیاء کرام کے ہاتھوں سے جو خارق العادت چیزیں جو وجود میں آتی ہیں اس کو معجزہ کہا جاتا ہے، اور وہ بھی نبوت کے ثبوت کے لیے معجزہ ضروری نہیں ہے، یہ بھی سمجھ لیجئے، بلکہ نبوت کے لیے معجزے کی ضرورت ہوتی ہے۔ اس لیے ہرقل نے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی نبوت کی تحقیق کے لیے کسی معجزے کے بارے میں استفسار نہیں کیا، معجزے کے بارے میں نہیں معلوم کیا کہ کیا معجزہ کوئی ان سے صادر ہوا ہے یا نہیں ہوا، بلکہ ان کی زندگی کے بارے میں پوچھا۔ ان کی زندگی، یہ انبیاء کرام کی زندگی خود بولتی ہوتی ہے کہ یہ نبی بنائے گئے ہیں، ان کو منتخب کیا گیا ہے۔ اسی طرح بزرگان دین جو ہے، ان کی زندگی، ان کے کارنامے، ان کے نیک اعمال، ان کی چلت پھرت، ان کا اخلاق، یہ خود بتاتا ہے کہ بھئی اللہ کے نیک بندے ہیں یہ جو لوگ من گھڑت باتیں، تو ان کے ذریعے سے اگر بزرگان دین سے کوئی خارق العادت بات ہوتی ہے تو اس کو معجزہ نہیں کہا جاتا، اس کو کرامت کہتے ہیں۔ تو کرامت کسی بزرگ کے لیے کوئی ضروری نہیں ہے کہ وہ کرامت ہو اس کے ہاتھ سے، اگر ہو گئی خارق عادت ہے کوئی بات اس طرح کی تو اس کو کرامت کہا جائے گا۔ اور اس طرح کی چیزیں جو منسوب کی جاتی ہیں ان کی طرف، میں نے کہا نا، عرض کیا، وہ کمزوری ہے کہ وہ اس کو اوپر اٹھانا ہے، اوپر اٹھانا ہے، اور اتنی اوپر اٹھانے کی کوشش کرتے ہیں، جب وہ آسمان تک پہنچا دیتے ہیں، اللہ تک بالکل پہنچا دیتے ہیں، اللہ کے قریب کر دیتے ہیں، تب جا کر ان کو سکون ہوتا کہ ہاں اب ہم نے کیا کیا، اب ہم نے گویا کہ اپنے پیر کا حق اور اپنے مرشد کا حق جو ہے ادا کر دیا۔ یہی چیز تھی، اسی وجہ سے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو منع کیا، لا ترفعونی فوق منزلتی ان اللہ اتخذنی عبدا قبل ان یتخذنی رسولا، کہ اے لوگو، مجھے میرے